نماز کے فرائض کے عنوان سے بات چل رہی تھی کہ نماز میں کل 13 چیزیں فرض ہیں، جس میں 7 فرائض باہر ہیں، یعنی پہلے اہتمام کر کے پھر نماز شروع کرنی پڑتی، اور 6 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ باہر کے فرائض کو شرائط نماز بھی کہا جاتا ہے۔ باہر کے فرائض میں اب تک 4 چیزیں بیان ہوئیں کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بدن پاک ہو، نمبر 2 اس کے کپڑے پاک ہوں، اور نمبر 3 اس کی جگہ پاک ہو، اور نمبر 4 ستر عورت، یعنی جس حصے کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ آج کی نشست میں بقیہ 3 فرض عرض کیے جائیں، 5واں یا یوں کہیے کہ پہلا آج کی نشست کا وہ پہلا ہے۔ 5واں فرض یہ ہے کہ وقت کا ہونا، وقت سے پہلے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی نا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اہل ایمان پر نمازیں جو ہیں وہ مخصوص اوقات میں فرض کی گئی ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ یہ چیزیں ایک تو بہت زیادہ مشہور اور معروف بھی ہیں، اور تقریباً ہر مسجد میں ایک تفصیلی نقشہ آویزاں ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نماز اتنے بجے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ہماری گھڑی میں دیکھیں گے، آپ مغرب کی نماز پڑھ لیجئے تو یہ بتا دیں گے کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم کب ہوگا۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو یہ بتا دیں گے کہ اس کا آخری وقت کیا ہے۔ البتہ میں بڑی اہم بات جو آج کی اس نشست میں وقت کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 5 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ 3 اوقات 5 میں سے تو وہ ہیں جن میں ہر قسم کی نماز منع ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، قضا نماز ہو، ادا ہو، سب منع ہے۔ اور 2 اوقات ایسے ہیں جن میں قضا نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں لیکن نوافل وغیرہ پڑھنے مکروہ تحریمی ہیں۔ ان 5 اوقات کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، عند طلوع الشمس، سورج جب طلوع ہوتا ہے اور ایک نیزے کے برابر تھوڑا بلند ہو جائے، یہ جو وقت ہے جس کا اندازہ اس وقت میں 12 منٹ سے لگایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں سرخ بتی جل رہی ہوتی ہے کہ یہ مکروہ ٹائم ہے، اب نماز نہیں پڑھنا۔ یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس میں آپ فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ سنت نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ منع ہے۔ سورج کے طلوع کے وقت، عند طلوع الشمس۔ نمبر 2، عند استواء الشمس، دوپہر کا وقت، جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، اس وقت میں بھی نماز پڑھنی منع ہے۔ اس کا اندازہ تقریباً سورج کے یعنی دوپہر کے وقت میں سورج جب بالکل درمیان میں ہوتا ہے سر پہ، 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، عند غروب الشمس، عصر کے بعد جب وقت کافی گزر جاتا ہے، سورج زرد ہو جاتا ہے، اور زرد ہونے کے ساتھ ساتھ پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ سورج کے زرد ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میں توجہ چاہتا ہوں، اس وقت میں نماز پڑھنی منع ہے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ آج کی عصر کی نماز آپ کی رہ گئی، نہیں پڑھی، دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب کی اذان میں سمجھو 5-10 منٹ رہ گئے، یہ وقت چل تو رہا ہے مکروہ، اور یہ ممنوع وقت ہے، اس میں آپ قضا نماز کل والی تو نہیں پڑھ سکتے، ہاں لیکن آج کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔
یہ کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، ہوگا تو یہ بھی مکروہ عمل، لیکن یہ کہ آج کی چونکہ عصر کی نماز ہے، اہل علم کا ایک مستقل اصول ہے کہ جو چیز جس طرح واجب ہو ایسی ادا ہو جائے گی، تو نماز سے جو متصل وقت ہوتا ہے وہی اس کی ادا کے لیے سبب ہوتا ہے۔ تو یہ مکروہ وقت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ واجب ہی ایسی ہوئی ہے تو اس لیے وہ پڑھ لے۔ خلاصہ یہ کہ آج کی عصر کی نماز سورج کے زرد ہونے کے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کل کی نماز اس ٹائم میں قضا نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے مکروہ تحریمی ہیں، نہیں پڑھنے چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دیکھتے کہ عصر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے تو ہاتھوں پہ مارتے تھے۔ البتہ یہ بات ہے کہ قضا نماز پڑھی جا سکتی، قضا نماز پڑھی جا سکتی، نماز جنازہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو پہلے میں نے 3 اوقات بتلائے ہیں، اگر انہی 3 اوقات میں جنازہ تیار ہوا ہے تو پڑھ لیا جائے، گنجائش ہے۔ لیکن جنازہ پہلے سے تیار تھا، آپ نے صحیح وقت میں نہیں پڑھا، پھر یہ ممنوع وقت آ گیا تو پھر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں، اس مکروہ ٹائم کو نکلنے دیں۔ خیر، چوتھا وقت ہو گیا عصر کے بعد، اور نمبر 5، صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی فجر کے بعد، فجر کا وقت شروع ہو گیا صبح صادق، اب آپ 2 رکعت نماز سنت تو پڑھ سکتے ہیں، بس اس میں آپ مزید نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ قضا نماز اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے قضا نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ اور میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ رمضان المبارک میں نوافل کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، لوگ فارغ ہوتے ہیں، پڑھنا بھی چاہتے ہیں۔ تہجد کی نماز تو اچھی بات ہے کہ پڑھ لے آدمی، بقیہ اوابین ہو گئے، چاشت ہو گیا، ہاں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کے بجائے، اور سنن غیر مؤکدہ یا دیگر نوافل، صلاۃ و تسبیح، ان نمازوں کی جگہ بجائے ان نوافل کو پڑھنے کے آدمی کو چاہیے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، کیونکہ جو نماز آپ سے چھوٹ گئی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو آپ پڑھیں۔ شریعت نے اس کو قضا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، سو اس کو قضا کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ قرضہ چڑھا ہوا ہو اور وہ دوستوں میں ہدیے تقسیم کر رہا ہو تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، بھی پہلے قرضہ ادا کرو۔ سو فرض نماز ہم پر قرض ہے، ہمیں پہلے قرضے کو اتارنے کی فکر کرنی چاہیے، نوافل کی فکر بعد میں کی جائے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی کہ 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنی منع ہے۔ عند طلوع الشمس، صبح سورج کے طلوع کے وقت، عند استواء الشمس یعنی دوپہر کے وقت، عند غروب الشمس سورج کے غروب ہونے کے وقت، اور بعد العصر اور بعد الفجر۔ یہ 3 اوقات میں تو میں نے بتلایا شروع والے کہ نماز پڑھنی بالکل ممنوع ہے، اس میں قضا نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ جو آخری 2 وقت ہیں مکروہ، ان کے بارے میں نے بتلایا کہ یہ اوقات مکروہ، پہلے 3 کو اوقات ممنوعہ کہتے ہیں اور یہ آخری 2 کو اوقات مکروہہ کہتے ہیں۔ اس میں قضا نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ آپ اس میں نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی تھیں، تو بہت ساری چیزیں جو آپ پر لازم تھیں امت پر لازم نہیں ہیں۔ ان میں ایک تہجد کی نماز جو آپ پر لازم تھی ہمارے لیے نہیں ہے، ان میں ایک عصر کی نماز کے بعد کے 2 نفل، ان میں شادیوں کا عدد امتی کے لیے 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کی اجازت تھی۔ یہ خصوصیات کہلاتی ہیں۔ سو آپ نے جو عصر کے بعد نفل پڑھے ہیں وہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر آدمی عصر کے بعد نفل پڑھے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں
کہ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنی صحیح نہیں، حدیث میں ممانعت موجود ہے، اس میں پھر کوئی مکان کی یا زمان کی تخصیص نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جمعے کو گنجائش ہے آگے پیچھے نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ مکہ مدینہ میں گنجائش ہے دیگر شہروں میں نہیں، کیونکہ حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً منع فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہیں ہوگی، لہذا اس کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ شہروں کو مستثنا کرنا غلط ہوگا۔ جیسے ادھر عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، مکہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے، جیسے یہاں آپ فجر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، مدینہ منورہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان اوقات کا تذکرہ قرآن مجید میں نمازوں کے جو 5 اوقات ہیں اس کا ایک اجمالی ذکر قرآن میں ہے بھی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے اندر نمازوں کے 5 اوقات کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 6، چھٹا فرض جو نماز سے باہر یعنی شرائط نماز میں سے ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، وہ ہے قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ ہونا، ظاہر ہے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے معلوم کیجئے قبلہ کس طرف ہے، پھر ادھر اپنا رخ کر کے چہرہ قبلے کی طرف کر کے آپ نماز شروع کریں گے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں آپ کو قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ تحری کریں، غور اور فکر کریں، دائیں بائیں دیکھیں کوئی مسجد اس کا محراب کس طرف بنا ہوا ہے، کوئی نہیں نظر آئی، کوئی مسلمان آتا جاتا نظر آیا اس سے پوچھ لیا آپ کو معلوم ہے قبلہ کس طرف ہے، عموماً لوگ بتا دیا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی بندہ ملا نہیں، ادھر غور کیا، خود سوچا، تحری اور غور اور فکر سے آپ نے یہ طے کیا کہ قبلہ ادھر ہے، حالانکہ ادھر تو مشرق ہے، قبلہ کی اس سائڈ پہ ہے مغرب کی طرف۔ نماز آپ نے پڑھ لی، اپنی تحری اور غور اور فکر کے بعد نماز کے بعد پتہ چلا کہ میں نے تو غلط نماز پڑھی ہے، قبلہ تو ادھر تھا، تو آپ کی نماز ہو گئی، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی غور کیے ہی نہیں، ویسے ہی میں نے نماز ادھر شروع کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو غلط پڑھی، تو مجھے دوبارہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں نے غور اور فکر تحریک کیوں نہیں کی۔ ایک دوسرا مسئلہ، آپ نے سوچا کہ قبلہ ادھر ہے اور نماز شروع کر دی، اتنے میں ایک آدمی گزر رہا تھا، دیکھا کہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کہا اوے بھائی غلط نماز پڑھ رہے ہو، ادھر قبلہ نہیں ہے ادھر ہے۔ وہ جا رہا تھا وضو کے لیے یا ویسے کسی کام سے، آپ کو جاتے ہوئے مشورہ دے دیا اور آپ اس کے مشورے کو لے کر نماز میں گھوم گئے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ آپ نے ایک ایسے آدمی کی بات پر عمل کر لیا جو نماز میں نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اس نے مشورہ دیا، پھر کچھ تھوڑی دیر خود سوچ لو اور اپنا رخ صحیح کر لو، مگر اپنی سوچ کی بنیاد پر، اس کے کہنے کی بنیاد پر نہیں۔ اگر اس کے کہنے کی کوئی ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، غلطی آ گئی اور پیچھے کسی ایسے آدمی نے لقمہ دے دیا جو نماز میں ہے ہی نہیں، تراویح میں غلطی آ گئی اور کسی ایسے بندے نے لقمہ دے دیا جو نماز میں ہے ہی نہیں اور امام نے وہ لقمہ لے لیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جو بندہ نماز سے باہر ہو اس کا لقمہ لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر ہونا اس کا ضروری ہے۔ بہرحال نماز میں قبلہ رخ ہونا یہ شرائط نماز میں سے ہے، قرآن مجید میں ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف، بندہ مسجد حرام کے اندر ہو، مطاف میں سامنے بیت اللہ ہو، پھر تو بالکل عین بیت اللہ کا رخ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ باہر ہیں پھر مسجد حرام پوری وہ سمجھو قبلہ ہے، کسی بھی سائڈ میں آپ کا رخ ہو گیا، اندر اگرچہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہو رہا لیکن مسجد حرام کی طرف آپ باہر ہیں، رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نفل نماز سفر میں پڑھنا چاہتا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے، تو دوران سفر بغیر قبلہ رخ ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ نوافل میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ بغیر
جو ہے وہ قبلہ رخ ہوئے نیت باندھ لیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ کی ذات ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز یا زمین پہ آپ موجود ہوں، سفر میں نہ ہوں، گاڑی میں نہ ہوں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ تحری کر کے قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی قبر ہے، قبر مزار بنا ہوا ہے، تو اس کی طرف نیت کر کے نماز شروع کرنی، یہ صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے وہاں سے ہٹ جائیں اور یا درمیان میں کوئی چیز رکھ دیں، دیکھنے والے کو بھی یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے۔ جس طرح غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا منع ہے صراحتاً، ایسے ہی اگر کسی کو شبہ ہوتا ہو کہ یہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ آدمی اس شبے سے بھی بچ جائے۔ نمبر 7، ساتویں چیز، ساتواں فرض وہ ہے نیت کرنا۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام۔ زبان سے کوئی کہہ دیتا ہے تو اچھی بات ہے، جو بات دل میں ہے وہ ذرا پکی ہو جائے گی، ورنہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف آپ وقت کا ذکر کر دیں، میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی، مغرب کی، بس کافی ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ظہر بول دیا اتنا بھی کافی ہے۔ بسا اوقات لوگ نیت کے الفاظ اتنے لمبے چوڑے پڑھتے رہتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے کہ امام کی سورہ فاتحہ ہی ختم ہو جاتی۔ یوں وہ تکبیر اولیٰ کے اجر و ثواب سے بھی اگر امام رکوع میں چلا گیا اور اٹھ بھی گیا، ان کی نیت ہی نہ ختم ہوئی تو صحیح نہیں ہے نا۔ تکبیر اولیٰ کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر۔ تو نیت تو دل کا ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، زبان سے چیز غلط بھی نکل گئی تو دل کا ارادہ کافی ہے۔ آپ پڑھ رہے تھے زہر کی نماز اور نکل گیا زبان سے عصر، تو یہ غلط نکل گیا، جو حقیقت ہے وہ اسی پر انشاءاللہ اللہ اجر دے گا، نماز ظہر کی ہی ہوگی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ امام اگر امامت کی نیت کرے گا تو اسے امامت کا ثواب مل جائے گا، ورنہ امامت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ مقتدی کو بھی چاہیے کہ امام کی اقتداء کی نیت کرے کہ میں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ورنہ تو اس کی اکیلی نماز ہو جائے گی۔ تو امام کے پیچھے جتنے لوگ جڑتے جا رہے ہیں ان کو جماعت کا ثواب جب ملے گا جب مقتدی اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دراصل نیت لفظ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے فوائد بہت ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عبادت کو عادت سے ممتاز کر دیا جاتا ہے۔ تمییز العبادت عن العادت۔ ایک آدمی کی عادت ہے وہ روڈ پہ کھڑا رہتا ہے، عادت ہے اس کو کھڑا رہتا ہے، کئی لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کھڑے رہتے ہیں، اب اس پر تو کوئی ثواب نہیں ہے نا۔ دوسرے آدمی نے وہ بھی کھڑا ہے لیکن اس نے نماز کی نیت کر لی، یہ عبادت ہو گئی، اس کو ثواب مل گیا، کیونکہ اب ہم سمجھ گئے کہ یہ عادتاً نہیں کھڑا بلکہ عبادت سمجھ کر کھڑا ہے، نماز کی نیت کی ہوئی۔ اچھا، ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی 4 رکعت، وہ بھی 4 رکعت۔ یہ جو امتیاز پیدا کیا ہے وہ تو نیت نے کیا ہے، ادھر آپ نے ظہر کی نیت کی ہوئی ہے، ادھر آپ نے عصر کی ہوئی ہے، یہ ہے اصل فرق۔ ایک آدمی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، دوسرا اللہ کو کر رہا ہے، ہمیں کیا پتہ ان میں غیر اللہ کا کون ہے اور اللہ کا کون؟ یہ فرق بھی نیت سے ہی چلے گا۔ تمییز المعبود عن المعبود۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا، انما الاعمال بالنیات، اور دوسرے آدمی کی یہ نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، وہ تو پھر شرک میں مبتلا ہو گیا۔ آج کی اس نشست میں ہم نے نماز کے باہر کے جو فرائض ہیں جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 7 ہے، وہ مکمل ہو گئی۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر عورت کا چھپانا، اور نمبر 5 قبلہ رخ ہونا، وقت کا ہونا، اور نمبر 6 قبلہ رخ ہونا، اور نمبر 7
نیت کرنا، آپس میں دہرا بھی لینا چاہیے، سبق سمجھ کر، عبادت سمجھ کر۔ ایک مسئلہ یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ 100 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ باہر کے فرائض تھے، انشاءاللہ آنے والی نشست میں نماز کے اندر کے 6 فرائض جنہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔